اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، ماہ مبارک رمضان رواں دواں ہے اور ہم اس مبارک اور بابرکت مہینے سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے میں نے اپنے یوٹیوب چینل حسینی آواز پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ جس ویڈیو میں میں نے اس مبارک اور بابرکت مہینے کی مناسبتیں بیان کی تھیں۔ ان مناسبتوں میں سے ایک مناسبت شب قدر ہے۔ اس مبارک اور بابرکت مہینے میں شب قدر بھی ہے کہ جسے لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس عظیم رات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اللہ رب العزت واضح طور پر بتا رہا ہے کہ ہم انسان لیلۃ القدر کی فضیلت نہیں جانتے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کا رتبہ کیا ہے، لیلۃ القدر کا مقام کیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے ایک طرف، لیلۃ القدر ایک طرف۔ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں جیسی نہیں ہے، بلکہ ارشاد ہوا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم عنقریب اس مبارک اور بابرکت رات میں ہوں گے کہ جس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، کون سی رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے؟ اس سلسلے میں معصومین علیہ السلام کی روایات میں ملتا ہے کہ 19 رمضان المبارک کی رات، 21 رمضان المبارک کی رات اور 23 رمضان المبارک کی رات، ان تینوں راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان تینوں راتوں میں اعمال بجا لائیں، اور مفاتیح الجنان میں تینوں راتوں کے اعمال ذکر کیے گئے ہیں۔ زیادہ تر معصومین علیہ السلام کی روایات 23 رمضان المبارک کی رات کے بارے میں ہے کہ 23 رمضان المبارک لیلۃ القدر کی رات ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل اور برتر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مبارک اور بابرکت رات کو اتنا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اس مبارک اور بابرکت رات کو درک کرے اور اس مبارک رات کے ساتھ مخصوص اعمال انجام دے۔ خاص طور پہ ان 3 راتوں کے اعمال انجام دینا انسان کے لیے ضروری ہے، یعنی 19 رمضان المبارک کی رات، 21 رمضان المبارک کی رات اور 23 رمضان المبارک کی رات کے اعمال انجام دینا انسان کے لیے ضروری ہے۔ مخصوص اور مختصر اعمال ہیں کہ جن اعمال کو انجام دینے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ان 3 راتوں میں 2 طرح کے اعمال ہیں، ایک مشترک اعمال ہے اور دوسرا مختص اعمال ہے۔ ایک مشترک اعمال اور دوسرا مخصوصہ اعمال۔ مخصوص اعمال وہ ہیں کہ جو ہر رات کے ساتھ مخصوص ہیں اور دوسری رات میں انہیں انجام نہیں دینا چاہیے، اور دوسری ہے مشترک اعمال۔ مشترک اعمال وہ ہیں کہ جنہیں ان تینوں راتوں میں انجام دینا ہے۔ ان مشترک اعمال میں سے ایک عمل جو ان تینوں راتوں میں انجام دینا چاہیے وہ ہے غروب آفتاب کے قریب غسل۔ انسان کو چاہیے کہ غروب آفتاب کے قریب غسل انجام دے اور مغربین کی نماز اسی غسل کے ساتھ پڑھے، اور اس نماز مغربین کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وضو بھی کیا جائے، بلکہ یہ غسل جو غروب آفتاب کے قریب انجام دیا جا رہا ہے، لیلۃ القدر کے لیے سے انجام دیا جا رہا ہے، یہی کافی ہے۔ اور دوسرا عمل 2 رکعت نماز، ہر رکعت میں حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید۔ اس رات کا دوسرا عمل 2 رکعت نماز ہے، اور اس نماز میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید پڑھنی چاہیے، اور پھر 70 مرتبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس طرح سے عمل بجا لاتا ہے تو اس کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں اور اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس رات کا تیسرا عمل قرآن مجید کو کھول کر اپنے سامنے رکھ کر دعا پڑھیں۔ تیسرا عمل یہی ہے
کہ قرآن مجید کو کھول کر جہاں سے بھی ہو، ضروری نہیں کہ مخصوص جگہ سے قرآن مجید کو کھولا جائے یا مخصوص صفحہ کھولا جائے یا مخصوص اعمال یا مخصوص آیت کھولی جائے، بلکہ جہاں سے بھی قرآن مجید کو کھولیں اور کھول کر اپنے سامنے رکھیں. اور ایک مخصوص دعا ہے جو کہ مفاتیح الجنان میں موجود ہے، اس دعا کو پڑھنا چاہیے. میں یہاں پر ایک گزارش تمام مومنین سے کرنا چاہوں گا کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے دعاؤں کی صورت میں ہمیں بہت بڑا خزانہ عطا کیا ہے. ان خزانوں کا نچوڑ مفاتیح الجنان کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ کم از کم مفاتیح الجنان کا ضرور مطالعہ کیا کریں، خاص طور پر ان راتوں میں کہ جو دعاؤں کی راتیں ہیں. اور مفاتیح الجنان کا معنی بھی یہی ہے، جنت کی چابیاں. یہ جنت کی چابیاں ہیں. یہ جو بھی دعائیں مفاتیح الجنان میں مذکور ہیں یہ جنت کی چابیاں ہیں. ہر دعا جنت کی چابی ہے. کوشش کریں کہ مفاتیح الجنان اپنے ساتھ رکھا کریں اور مفاتیح الجنان کا مطالعہ کیا کریں اور مفاتیح الجنان میں مذکور اعمال اور دعائیں پڑھا کریں. اگر کوئی مومن کتاب اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، آج کل موبائل آ گئے ہیں، ان موبائلوں میں بھی آپ مفاتیح الجنان کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. تو عزیزان محترم، یہ جو عمل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، قرآن مجید کو کھول کر اپنے سامنے رکھ کر دعا پڑھیں. وہ دعا جو قرآن مجید کھول کر پڑھی جاتی ہے وہ دعا بھی مفاتیح الجنان میں مذکور ہے. اگر کسی مومن کے لیے مفاتیح الجنان تک رسائی مشکل ہے یا کسی اور وجہ سے وہ مفاتیح الجنان کی اس دعا تک نہیں پہنچ سکتا، اس کے لیے میں نے اس ویڈیو کے آخر میں اس دعا کو ذکر کر دیا ہے کہ جو دعا قرآن مجید کھول کر پڑھی جاتی ہے. اور اس کے بعد اپنی حاجات طلب کریں. جب آپ قرآن مجید کھول کر دعا پڑھ لیں تو اپنی حاجتیں طلب کریں. اللہ رب العزت آپ کی تمام حاجات پوری کرے گا. اور پھر چوتھا عمل، قرآن مجید کو اپنے سر پر رکھ کر دعا پڑھیں. قرآن مجید اپنے سر پر رکھ کر ایک مخصوص دعا ہے، اس دعا کو پڑھنا چاہیے. وہ دعا بھی مفاتیح الجنان میں مذکور ہے اور آپ مفاتیح الجنان سے اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں. پھر بھی ہم نے اس ویڈیو کے آخر میں اس دعا کو بھی لکھ دیا ہے. جو مومن استفادہ کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے آخر میں جا کر اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں. اور پھر اس دعا کو پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ بک یا اللہ، 10 مرتبہ بے محمد، 10 مرتبہ بے علی، 10 مرتبہ بے فاطمہ، 10 مرتبہ بالحسن، 10 مرتبہ بالحسین، یہاں تک کہ آخری سرکار حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے اسم گرامی تک 10 مرتبہ بالحجت بالحجت بالحجہ یہ اعمال انجام دینا ہے. یہ تفصیل کے ساتھ دعا میں اس ویڈیو کے آخر میں بھی لکھ دوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی ڈسکرپشن میں بھی یہ دعا آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. پانچواں عمل جو اس رات کا ہے وہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑی فضیلت ہے. اگر کوئی شخص کربلا میں جا کر مظلوم کربلا کی زیارت کر سکتا ہے تو اس سے بڑی فضیلت اور اس سے بڑا مقام اور مرتبہ کیا ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص کربلا نہیں جا سکتا کسی بھی وجہ سے، اپنے وطن میں ہے، پاکستان میں ہے، ہندوستان میں ہے یا کسی بھی ملک میں ہے اور کربلا نہیں پہنچ سکتا، تو اسے چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھے. اپنے ہی گھر میں رہ کر، اپنے ہی وطن میں رہ کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنی چاہیے. اور امام حسین علیہ السلام کی یہ زیارت بھی مختلف کتب میں موجود ہے. خاص طور پر مفاتیح الجنان میں مولا حسین علیہ السلام کی زیارت موجود ہے اور مفاتیح الجنان سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھ کر ثواب حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد چھٹے نمبر پر شب بیداری. شب بیداری کی بڑی فضیلت ہے اس رات میں. خاص طور پہ یہ جو لیلۃ القدر کی 3 راتیں ہیں، ان 3 راتوں میں انسان کو چاہیے کہ شب بیداری کرے اور ساری رات بیدار رہ کر ذکر خدا میں مشغول رہے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اعمال انجام دے اور دوسری
اذکار انجام دے، یہاں تک کہ پوری رات عبادت الہی میں بسر کر دے۔ شب بیداری کرنے کی اتنی فضیلت ہے کہ فرمایا گیا کہ جو شخص شب بیداری کرے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے ان راتوں میں۔ یہ لیلۃ القدر کی راتیں ہیں۔ لیلۃ القدر کی ان راتوں میں جو شخص شب بیداری کرتا ہے ان کے تمام گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ شب بیداری ضرور کریں ان مخصوص راتوں میں، کہ جو کہ لیلۃ القدر کی مخصوص راتیں ہیں۔ ان راتوں میں ہمیں شب بیداری ضرور کرنی چاہیے اور بیدار رہ کر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر کے ذکر الہی میں مصروف رہنا چاہیے۔ اور پھر ساتواں عمل جو کہ مفاتیح الجنان مذکور ہے، 100 رکعت نماز پڑھیں۔ 100 رکعت نماز لیلۃ القدر کی نیت سے پڑھنا مستحب ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم لیلۃ القدر کی نیت سے 100 رکعت نماز ہر رات، شب قدر سے مخصوص ہر رات میں انجام دیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ اعمال مشترکہ اعمال ہیں۔ 19 رمضان مبارک کی رات میں بھی یہی اعمال انجام دیے جائیں، 21 رمضان مبارک کی رات میں بھی یہی اعمال انجام دیے جائیں، اور 23 رمضان مبارک کی رات میں بھی یہی انجام دیے جائیں۔ تو ان راتوں میں سے ہر رات میں 100 رکعت نماز انجام دے، نماز لیلۃ القدر کی نیت سے۔ ایک مستحب نماز ہے اور اس کا طریقہ یہ بیان ہوا ہے کہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں۔ یہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی فجر کی نماز کی طرح، صرف نیت میں فرق ہوگا۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے ہر رکعت میں۔ یہاں پر اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر کسی مومن پر اپنی قضا نمازیں ہیں تو اپنی قضا نمازوں کو ترجیح دے اور 7 دن کی، 6 دن کی، یا جتنی بھی ہو سکے اپنی قضا نمازیں ان راتوں میں انجام دے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 100 رکعت نماز کا بھی ثواب ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی قضا نمازیں بھی ادا ہو جائیں گی۔ ساتھ ہی ساتھ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اس ناچیز کو بھی اپنی دعائے خیر میں اس مخصوص رات میں یاد رکھیں، اور میرے اہل خانہ، میرے والدین کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔